نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم۔ اللہ رب العزت کا بے پایہ لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں آج جمعہ مبارک کی عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرامند فرمایا۔ آج ہمارا موضوع گفتگو قطع رحم یعنی رشتوں کو توڑنا، اس حوالے سے قرآن و سنت میں کیا تعلیمات ہیں اس کا ہم بیان کریں گے۔ گزشتہ جمعہ مبارک میں ہم نے صلہ رحمی کے حوالے سے قرآن و سنت سے بیان کیا، جہاں پہ ہم نے اختتام کیا تھا ایک حدیث مبارکہ نقل کی تھی کہ سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ قطع رحمی ہے۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی سزا اللہ رب العزت اس دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اور یہ نافرمان فاسق وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ پختہ عہد باندھنے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور ان رشتوں کو جنہیں جوڑنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے وہ قطع رحم کرتے ہیں، ان کو توڑتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارے میں ہیں۔ سورہ بقرہ کی اس آیت کریمہ میں غور کریں، اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ رب العزت سے عہد کرتے ہیں، پختہ عہد کرتے ہیں، پھر توڑ دیتے ہیں، اور یہ ان کا فسق اور فجور ہے۔ اور آگے اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں دو مزید چیزوں کو بیان کیا، وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے ان رشتوں کے ساتھ جو ان کے رشتہ دار ہیں صلہ رحمی کی تعلیم دی، ان سے وہ قطع تعلق کر لیتے ہیں، قطع رحمی کرتے ہیں، ان سے تعلق کو توڑ دیتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت نے رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، رشتوں کو توڑنے کا حکم نہیں دیا۔ تو بنی اسرائیل کیا کرتے تھے؟ اللہ رب العزت کے حکم کے مخالف چلتے تھے، وہ ان رشتوں کو جنہیں اللہ رب العزت نے جوڑنے کا حکم دیا توڑ دیتے تھے۔ اور دوسری چیز اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمائی کہ وہ فساد پھیلاتے ہیں، اور یہی لوگ خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ اس آیت کریمہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سابقہ امت میں بھی صلہ رحمی کی تعلیم دی گئی کہ تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا، ان سے برا سلوک نہ کرنا۔ انہیں بھی قطع رحمی سے منع کیا گیا کہ رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو نہ توڑنا۔ یہ سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے دیکھ لیں واضح بیان فرمایا ہے اس چیز کا۔ یہ صرف ایک آیت کریمہ ہے، گزشتہ جمعہ مبارک میں نے ایک دوسری آیت کریمہ سے بھی اس کا استدلال کیا تھا۔ دیگر کئی مقامات میں بھی اللہ رب العزت نے صلہ رحمی کے حوالے سے بیان فرمایا ہے۔ اس امت میں بھی اس حکم کو برقرار رکھا گیا کہ وہ صلہ رحمی کریں، قطع رحمی نہ کریں، یعنی رشتوں کو جوڑے، رشتوں کو توڑے نہ۔ اب اگر امت
قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو کمزور کر لیتی ہیں، اور اس حکم سے اگر بے خبر ہو تو امت پہ خسارے میں جائے گی کہ اللہ رب العزت نے تو رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، قطع رحمی سے یعنی رشتوں کو توڑنے سے منع فرمایا ہے، اور ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت نے خسارے والے، نقصان اٹھانے والے لوگ کہا ہے، اور ایسے لوگ فاسق اور گناہگار ہیں جو اللہ رب العزت کے حکم پہ عمل نہیں کرتے، اللہ رب العزت کے احکام کو پس پش ڈال دیتے ہیں۔ آخر یہ قرآن کس کے لیے آیا ہے؟ اس امت کی رہنمائی کے لیے آیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جو احکام دیے اس امت کے لیے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فرامین ہیں وہ اس امت کے لیے ہیں، اور ایمان کامل اس وقت بندے کو حاصل ہوتا ہے کہ جب وہ اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رشتہ داری کو جوڑنا، اس کو رحم کہا گیا ہے۔ آئیے ذرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین میں دیکھتے ہیں کہ رحم کیا چیز ہے، یعنی رشتہ داری کیا چیز ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے مخلوق کو پیدا فرمایا، اور مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد جب اللہ رب العزت نے فراغت پائی تو رحم یعنی رشتہ داری، یہ رحم کھڑا ہو کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگا، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ مجھے توڑا جائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے رحم، اے رشتہ داری، کیا تو اس سے راضی نہیں ہے کہ میں اسے ملاؤں جو تجھے ملائے، میں اسے جوڑوں جو تجھے جوڑے، اور اس سے تعلق کو توڑ لوں گا جو تجھے توڑے گا، میں اس کو توڑ دوں گا جو تجھے توڑے گا۔ رحم نے عرض کیا، اے باری تعالیٰ میں راضی ہوں۔ تو آپ دیکھیں کہ رحم کتنی بڑی اہمیت رکھتی ہے، یہ رشتہ داری کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ میں نے اس موضوع کو اس لیے لیا کہ آج اسلامی کنسپٹ جو ہے رشتہ داری کے حوالے سے، قبیلہ کے حوالے سے، خاندان کے حوالے سے، آج وہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ بچوں کو اس کی اہمیت ہم نہیں سکھاتے کہ یہ آپ کے رشتے میں کیا لگتا ہے، آپ نے اس کی کس قدر تعظیم اور توقیر اور ادب کرنا ہے، ان کے ساتھ کس طرح حسن سلوک رکھنا ہے۔ آپ یقین جانیے کہ ہماری حالت یہ ہو چکی ہے کہ ہم اپنی ذاتی دشمنی، یعنی جو بندہ اپنے نفس کی دشمنی کو نبھاتا ہے، اپنی اولادوں کو اس کی بھینٹ چڑھا رہے ہیں۔ ہم اپنی اولادوں کا گویا قتل کر رہے ہیں، اور وہ قتل کیا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات تھی رشتہ داری کے حوالے سے، وہ ہم ان سے چھین رہے ہیں، وہ ہم ختم کر رہے ہیں، اور وہ جو ختم کی جا رہی ہیں وہ ہم اپنے عمل سے کر رہے ہیں۔ جب آپ گھر میں بیٹھے ہوئے اپنی اولاد کے سامنے جو آپ کے قریبی رشتہ دار، جو آپ کی اولاد کے قریبی رشتہ دار ہوں، آپ ان کے خلاف جب بات کریں گے تو کیا آپ محبت ڈال رہے ہیں ان کے دلوں میں؟ کیا آپ ان میں صلہ رحمی ڈال رہے ہیں؟ کیا آپ انہیں یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ رشتوں کو جو ہے وہ جوڑنا کتنی بڑی اہمیت رکھتا ہے؟ نہیں، آپ اس کے برعکس کر رہے ہیں۔ آپ ایسا
زہر بن رہے ہیں کہ وہ ان رشتہ داروں کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے. وہ پھر اپنی زندگی میں ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو توڑ لیتے ہیں. کیا اس کی مثالیں ایگزامپلز آج ہمیں اپنی سوسائٹی میں نظر آتی ہیں یا نہیں آتی؟ میں نے آپ کے سامنے ابھی صحیح بخاری کی صرف ایک روایت جو ہے وہ نقل کی ہے. آگے دیکھیں، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہیں. رحم اور رشتہ داری کو سمجھیے گا. 3 چیزیں جو عرش الہی ہیں اس کے ساتھ لٹکی ہوئی ہیں. ان میں سے ایک رحم ہے. یہ عرش الہی کے ساتھ لٹکا ہوا ہے. رحم کہتے ہیں رشتہ داری کو. کس کو کہتے ہیں؟ رشتہ داری کو. یہ رحم، یہ رشتہ داری دعا کرتی ہے، اے اللہ میں تیرا واسطہ دیتی ہوں کہ مجھے توڑا نہ جائے. اللہ اکبر. یعنی یہ رحم، یہ رشتہ داری عرش کے ساتھ لٹکی ہے اور اللہ کا واسطہ دیتی ہے کہ باری تعالیٰ مجھے توڑا نہ جائے. تو اے بندہ مومن، تو غور کر، کیا تو رشتہ داری کو جوڑتا ہے یا توڑتا ہے؟ تیری زندگی کس میں بسر ہو رہی ہے؟ وہ رحم تو عرش الہی کے ساتھ لٹک کے دعا کرتا ہے، اور ہم اپنی معاشرتی زندگی میں، ہم اپنی دنیاوی معاملات میں اونچ نیچ ہو جاتی ہیں تو کیا ہم رشتے نہیں توڑتے؟ بیوی کے کہنے پہ یا شوہر کے کہنے پہ ہم رشتہ داری نہیں توڑتے، یا کسی دوست یا کسی رشتہ دار کے کہنے پہ ہم رشتہ داریاں نہیں توڑتے کہ ہمارا فلاں کے ساتھ تعلق نہیں ہے. اگر تم اس کے ساتھ جو ہے اپنے تعلق کو قائم رکھو گے تو ہماری تمہارے ساتھ ناراضگی ہے. اگر تم اس کے ساتھ تعلق کو نہیں توڑو گے تو ہم تمہارے ساتھ بھی اپنے تعلق کو توڑ دیں گے. کیا یہ آج ہماری سوسائٹی میں، آج ہمارے مسلم معاشرے میں، آج مسلم خاندان میں یہ ہو رہا یا نہیں ہو رہا؟ تو آج ہمارا خاندانی سسٹم جو اسلام نے کنسپٹ دیا تھا وہ ختم ہو رہا ہے، اس کو توڑا جا رہا ہے، وہ کولیپ ہو رہا ہے، اور ہم ایسے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں کو بند کیا ہوا ہے. اب دیکھیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا رحم عرش کے ساتھ لٹکا ہوا ہے. یعنی یہ رشتہ داری عرش کے ساتھ لٹکی ہے اور کہتا ہے یہ رحم، اے اللہ جو مجھے ملائے، یعنی رشتوں کا خیال رکھے، رشتوں داروں کے ساتھ اچھا سلوک رکھے، ان کے ساتھ اچھا بیہیو رکھے، اللہ تو اس کو ملائے گا. اے اللہ تو اس کو ملائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ اس کو اپنا قرب عطا فرمائے گا جو رشتوں کا خیال رکھے گا. اب جو اللہ رب العزت کا قرب چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے. قرب الہی کا یہ بھی ایک اہم ذریعہ ہے، کیونکہ رحم عرش کے ساتھ لٹک کے وہ یہ دعا کرتا ہے اللہ جو مجھے ملائے، اللہ تو اس کو ملائے گا، تو اسے اپنا قرب عطا فرما. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ رحم عرش کے ساتھ لٹکا ہوا کہتا ہے کہ جو مجھے توڑے گا، رشتہ داری توڑے گا، اللہ تعالیٰ اسے قطع کرے گا. یعنی اللہ رب العزت اپنے قرب سے اس کو محروم کر دے گا. کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں واضح طور پہ ارشاد فرمایا ہے کہ تم رشتوں کو جوڑ کے رکھنا، رشتوں کو توڑنا نہیں ہے، قطع رحمی نہیں کرنی. اور یہ بھی فساد میں آتا ہے، اور فساد پھیلانا بھی جو ہے وہ گناہ میں آتا ہے. یہ نقصان اٹھانے والے لوگوں کے کام ہوتے ہیں. اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں. سنن ابو داؤد میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے میں اللہ ہوں
اور میں رحمان ہوں، اور میں نے رحم کو پیدا فرمایا یعنی رشتہ داری، اور اس رحم کا نام میں نے اپنے نام سے نکالا یعنی رحم کو رحمان سے نکالا، اور اب جو کوئی اسے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا، اور جو اسے توڑے گا میں اسے توڑوں گا۔ یہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، یہ آقا علیہ السلام کی تعلیم ہے۔ ذرا سوچیں ہماری زندگی جو ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق گزر رہی ہے۔ انہی احادیث کے تحت محدثین نے لکھا ہے کہ رشتہ داری کو توڑنا، قطع رحمی کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ ایسا گناہ ہے کہ اس کی سزا بہت جلد ملتی ہے۔ اللہ رب العزت اس کی سزا دنیا میں بھی دیتا ہے، آخرت میں بھی دیتا ہے۔ سیدہ عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا آپ بیان فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نیکی پہ بہت جلد ثواب ملتا ہے وہ نیکی حسن سلوک ہے، یعنی دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس پہ جلد ثواب ملتا ہے، یہ ایسی نیکی ہے۔ اور صلہ رحمی کرنا یعنی رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا، یہ ایسی نیکی ہے کہ اس پہ جلد ثواب ملتا ہے۔ اور آگے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس گناہ پہ بہت جلد سزا ملتی ہے وہ ظلم اور قطع رحمی ہے۔ دو چیزیں ایسی ہیں کہ اس پہ اللہ رب العزت جلد سزا دیتا ہے، ایک ہے ظلم اور دوسرا قطع رحمی یعنی رشتوں کو توڑنا، رشتہ داروں کے ساتھ برا سلوک کرنا۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ آیا ہم اپنی زندگی نیکی میں گزار رہے ہیں، یعنی دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک، دوسرے کی عزت کرنا، دوسرے کو مقام و مرتبہ دینا، دوسرے کا احترام رکھنا، اور پھر صلہ رحمی کرنا، رشتوں کو جوڑ کے رکھنا، رشتوں کی اہمیت کو اجاگر رکھنا، کیونکہ یہ نیکی ہیں جن میں اللہ رب العزت جلد ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور ایسا گناہ کہ جس پہ اللہ رب العزت جلد سزا دیتا ہے وہ ظلم ہے۔ آپ کو کوئی اگر عہدہ ملا ہے، اب اس عہدے پہ جب آپ بیٹھے ہوئے ہوں کسی پہ ظلم کریں تو یہ بھی ظلم آتا ہے۔ آپ خاندان کے سربراہ ہیں، کسی کا حق ادا نہیں کرتے تو یہ بھی ظلم ہے۔ آپ کے سامنے ظلم ہو رہا ہو، آپ خاموش رہیں، یہ بھی ظلم ہے۔ تو اللہ رب العزت تو اس پہ جلد سزا دیتا ہے۔ اور پھر اسی طرح قطع رحمی ایسا گناہ ہے کہ جس پہ اللہ رب العزت جو ہے بہت جلد جو ہے سزا دیتا ہے، یعنی رشتوں کو توڑنا۔ آج ذرا غور کریں، ہماری خاندانی مجالس، دوست و احباب کی مجالس کو چھوڑ دیں، وہاں پہ تو خاندان اتنا تھوڑا سا احترام ابھی باقی ہے کہ وہاں اپنے خاندان کو ڈسکس نہیں کیا جاتا، لیکن جو آپ کے کزن ہیں، رشتہ دار ہیں، ان مجالس میں ہم کتنا رشتہ داری کو جوڑنے کی بات کرتے ہیں اور کتنا رشتہ داری کو توڑنے پہ ہماری جو ہے وہ گفتگو ہوتی ہے اور وقت جو ہے وہ ہم اس پہ گزارتے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو بکرہ روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ظلم اور قطع رحمی کے سوا کوئی ایسا گناہ نہیں کہ اس کی سزا دنیا میں اللہ رب العزت بہت جلد دیتا ہے اور آخرت میں بھی اس کی سزا کو اللہ رب العزت محفوظ رکھتا ہے۔ یعنی دنیا میں بھی سزا ہوگی اور آخرت میں بھی سزا ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں آتا ہے، مسند احمد بن حنبل میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بنی آدم کے اعمال
ہر جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. جو بھی بندہ عمل کرتا ہے تو یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. فلا يقبل عمل قاطع رحم. آقا علیہ السلام شاہ فرماتے ہیں لیکن اللہ رب العزت قطع رحمی کرنے والا یعنی جو رشتہ داری کو توڑنے والا ہے ان کے اعمال کو اللہ رب العزت قبول نہیں فرماتا. اعمال رب کی بارگاہ میں پیش ہوئے لیکن وہ اعمال قبول نہیں ہو رہے. نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، دین کی تبلیغ ہے، واعظ ہے، نصیحت ہے، مدارس بنانا ہے، مساجد بنانا ہے، جتنی نیکیاں ہیں آپ گن لیں ساری نیکیوں کو. لیکن اگر آپ رشتہ داری کو توڑتے ہیں تو آپ کے اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہیں. وہ قبول نہیں ہو رہے آپ کے اعمال. اور حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا لا يدخل الجنت قاطع کہ قاطع جنت میں داخل نہیں ہوگا. حضرت سفیان نے فرمایا کہ قاطع سے مراد قطع رحمی کرنے والا، رشتہ داروں کو توڑنے والا، رشتوں کو توڑنے والا، اپنے رشتہ داروں سے نفرت کرنے والا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور اس پہ محدثین نے باقاعدہ کلام کیا ہے. عمدۃ القاری میں لکھا ہے کہ جو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قاطع رشتہ داروں کو توڑنے والا، رشتہ داری کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. اس پہ محدثین لکھتے ہیں کہ اگر وہ قطع رحمی کو حلال جان کے کہ یہ حلال ہے کچھ نہیں ہوتا، حلال جان کر قطع رحمی کرے تو وہ کافر ہو جائے گا، پھر وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. آج ہم نے رشتہ داری کو توڑنا ایک آسان سا طریقہ بنایا ہوا ہے، ہی نہیں بنایا ہوا. ہم اس کو اہمیت بھی نہیں دیتے. بھئی میرا اگر کسی کے ساتھ دنیاوی معاملے میں جھگڑا ہوا ہے، میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ میرا اس کے ساتھ جھگڑا اگر تو نہیں بولے گا تو میرا تیرے کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا. میرا رشتہ دار ہے، میرے رشتہ داری کی وجہ سے میں اس کے ساتھ نہیں بولتا، تو نہیں بولے گا تو تیرے ساتھ تعلق ہے، نہیں تو تیرے ساتھ بھی تعلق ختم ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. آج کہاں ہے اسلام کی تعلیمات؟ آج کہاں ہے یہ قرآن اور حدیث؟ میں نے آپ کے سامنے آغاز خطاب میں بنی اسرائیل کی حالت کو بیان کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے انہیں ارشاد فرمایا کہ تم قطع رحمی نہیں کرو گے. وہ کیا کرتے تھے؟ قطع رحمی کرتے تھے. اللہ رب العزت نے کہا فساد نہیں کرو گے، وہ فساد کرتے تھے. تو نافرمانی ہوئی یا نہ ہوئی؟ اور اگر امت کرے گی تو کیا امت بھی نافرمان ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نافرمانی کی راہ پہ چلے گی یا نہیں چلے گی؟ تو کیا اللہ رب العزت اسے سزا دے گا یا نہیں دے گا؟ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ آقا علیہ السلام نے نصف شعبان کی جو 15ویں رات ہوتی ہے، شب برات جسے کہتے ہیں، اس میں اللہ رب العزت بہت سارے لوگوں کو معاف فرماتا ہے. یعنی روایت میں آتا ہے کہ جو بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اللہ رب العزت لوگوں کو معاف فرماتا ہے اس رات. لیکن جو قطع رحمی کرنے والا ہو، رشتوں کو توڑنے والا ہو، اللہ رب العزت اس رات نہیں معاف فرماتا اس شخص کو. اس رات بھی اس شخص کو معاف نہیں کیا جاتا، اعمال اس کے مقبول نہیں ہو رہے. اور ایک مرتبہ آقا علیہ السلام صحابہ کی مجلس میں تشریف لائے اور ارشاد فرمایا اے جماعت مسلمین، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہنا اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. اس لیے کہ رشتہ داروں سے نیک سلوک سے بڑھ کر کوئی ایسی نیکی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت اس پہ جلد ثواب عطا فرماتا ہے.
اور ظلم سے بچنا، کیونکہ ظلم سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں جس کی سزا اللہ رب العزت بہت جلد عطا فرماتا ہے، اور والدین کی نافرمانی سے بچنا، والدین کی نافرمانی سے بچنا۔ آگے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیونکہ جنت کی خوشبو 1000 سال کی مسافت وہاں سے بھی جو ہے وہ اس خوشبو کو سونگھ لیا جائے گا۔ جنت کی اس قدر حسین خوشبو ہے، لیکن آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور آقا علیہ السلام اللہ رب العزت کی قسم اٹھا کے فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم والدین کا نافرمان جنت کی خوشبو نہیں پائے گا، قطع رحمی کرنے والا، رشتوں کو توڑنے والا جنت کی خوشبو نہیں پائے گا، تکبر کرنے والا وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔ میں نے آپ کے سامنے روایات رکھی ہیں ابھی، نہ وہ جنت میں داخل ہو رہا ہے، نہ اس کے اعمال قبول ہو رہے ہیں، نہ وہ جنت کی خوشبو کو حاصل کر سکے گا۔ کیا ہم آج ذرا اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے خاندان کو دیکھیں، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اپنے تعلق کو توڑتے یا نہیں توڑتے؟ کبھی آج ہمارا تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کہاں گیا آج اسلام کا کنسپٹ؟ خاندانی نظام ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور آخر میں بس کہ ایک روایت نقل کر کے اسی پہ آج ختم کرتے ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں صحابہ موجود تھے، تو حضور علیہ السلام نے اپنی مجلس میں ارشاد فرمایا کہ بھائی تم میں ایسا کوئی شخص موجود ہے جو قطع رحمی کرنے والا ہو، یعنی جس نے اپنا رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو توڑ لیا، وہ میری مجلس سے اٹھ جائے۔ اللہ اکبر! حضور نے اپنی مجلس سے اٹھا دیا اس شخص کو کہ اٹھ کے چلا جائے وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا ہے، جو رشتوں کو توڑنے والا ہے، میری مجلس میں نہ بیٹھے۔ ایک نوجوان تھا، وہ مجلس سے چپکے سے اٹھا چلا گیا، اس کی خالہ کے ساتھ کوئی لڑائی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر! خالہ کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی، اس نے اپنی خالہ سے جا کے معافی مانگی، خالہ نے اسے معاف کر دیا، واپس آیا اور حضور کی مجلس میں بیٹھ گیا۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس قوم پہ رحمت نازل نہیں ہوتی جس میں کوئی قطع رحمی کرنے والا موجود ہو۔ اس قوم پہ رحمت نازل نہیں ہوتی۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت اس قوم پر فرشتے رحمت کے نازل نہیں فرماتا جس قوم میں قطع رحمی کرنے والے لوگ جو ہے موجود ہوں۔ آج دیکھ لیں ہمارا خاندانی نظام کہاں پہنچ چکا کہ ہم صلہ رحمی کرتے ہیں، یعنی رشتوں کو جوڑنا، اور قطع رحمی کتنی ہے ہماری زندگی میں۔ میرا یہ پچھلا خطاب اور یہ دونوں خطاب یہ بھی یوٹیوب پہ چڑھ جائے گا، ذرا بیٹھ کے دونوں خطابات کو سنیے گا، دونوں خطابات کو، پہلے کو بھی اور اس کو بھی سنیے گا ذرا، اور غور کیجئے گا کیا آج ہماری زندگی اسلام کے مطابق گزر رہی ہے یا نہیں گزر رہی، اور ہم آنے والی نسلوں کو اپنے ذاتی دشمنی پہ، اپنی ذاتی بھیڑ جو ہے وہ چڑھا رہے ہیں یا نہیں چڑھا رہے، کہ ہم اپنی اولادوں میں زہر منتقل کر رہے ہیں اپنے رشتہ داروں کے خلاف، کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ اس کا جواب ہر شخص خود دے سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔